نے ان کو قلعوں سے نیچے اتار دیا۔ آپ کو پتہ ہے بنو قریظہ کے جو یہودی تھے مسلمان مجاہدین نے کتنے مہینے، 1 مہینے محاصرہ کیا، آخر وہ تنگ ہو کر نیچے آ گئے اور کہا کہ ہمارے بارے میں فیصلہ کون کریں گے؟ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہم نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ جو لڑنے والے ان کے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور نابالغ بچوں کو قید کر دیا جائے۔ انہی کے فیصلے پہ عمل ہوا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، انہی یہودیوں میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے، کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، اور ان قریب دوبارہ ایسا وقت آنے والا ہے، کہیں سبحان اللہ، امام مہدی کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کہ تم دوبارہ ان یہودیوں کو قتل بھی کرو گے، قیدی بھی بناؤ گے انشاءاللہ۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان یہودیوں کے گھروں کا، ان کی دولت کا وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس میں ابھی تک تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ کون سی زمین؟ خیبر کی زمین۔ خیبر کی زمین اللہ نے پہلے سے بتا دیا یہ سب یہودی خیبر جا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس زمین پر ابھی تمہارے قدم نہیں پڑے لیکن ان صحابہ کی عظمت کو سلام، ان قریب وہاں بھی تمہارے قدم پڑیں گے، وہ زمین بھی تمہارے ہاتھوں میں آئے گی انشاءاللہ۔ جی، یا ایھا النبی اور قل اللہ تعالیٰ ہر لازواجک، چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے کہ آج حکومت آپ کی ہے، سپر پاور آج آپ ہیں، کل کو اللہ سپر پاور کسی اور کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ غزوہ خندق کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد، اور جب غزوہ بنو قریظہ ہوا تو مسلمانوں کو بڑی فتوحات ہوئی، بڑا مال غنیمت آیا، بڑے ان کے غلام اور باندیا قیدی بن کر آئے۔ تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے ایک نارمل اس کے طور پر کہا کہ حضور ہمارے نان نفقے میں بھی آپ اضافہ فرما دیں۔ قیصر اور کسریٰ کی جو بیگمات ہیں، قیصر اور کسریٰ کی جو بیویاں ہیں، وہ تو بڑی سج دھج کے رہتی ہیں، ان کی خدمت میں کنیزیں ہیں۔ تو اب جب مسلمانوں کے لیے خوشحالی آ چکی ہے تو آپ ہمارے لیے بھی نان نفقے میں تھوڑا اضافہ فرما دیں۔ تو لازم بات ہے کہ یہ مالی وسعت کا مطالبہ کرنا تو یہ کوئی ناجائز بات ایسی نہیں تھی، لیکن نبی علیہ السلام کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے اس بات کو نامناسب سمجھا گیا، ان کی شان کے وہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات اس وجہ سے مناسب نہیں لگی کہ آپ نے اپنے آپ کو قیصر اور کسریٰ کی بیگمات کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہ تشبیہ صحیح نہیں ہے۔ ان کو معاملہ الگ ہے اور تمہارا معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو لہٰذا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ازواج مطہرات آپ امت کی مائیں ہیں۔ جو ماں ہوتی ہے، ماں کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ماں کے سوچنے کا انداز بہت الگ ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ کبھی اپنا کمپیریزن نہ کریں۔ اللہ نے ان کو دنیا میں سب کچھ دیا ہے لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نے آپ کو دونوں جہانوں کی سب سے بڑی نعمت یہ دی ہے کہ امام الانبیاء اور اپنے حبیب مصطفیٰ کو آپ کا شوہر بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر تو لہٰذا یا تو پھر ابھی یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ کو دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو نبی علیہ السلام دنیا کی زیب و زینت آپ کو دے دیں گے، لیکن یہ زوجیت کا شرف پھر نہیں ملے گا۔ اور یا تو یہ ہے کہ پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر قسم کے حالات میں چلتی رہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں قربان جاؤں اپنی ماؤں پر جنہوں نے ایک بشری تقاضے کے مطابق ایک نارمل وہ کی۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ماشاءاللہ ابھی جون میں بجٹ پیش ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں بجٹ ہماری بیویاں نہیں دیکھتی؟ کہیں سوال ہے، وہ بھی بجٹ دیکھتی ہیں، بلکہ وہ تو بڑے اسپیشل، ان کو پتہ ہے کہ تنخواہ میں 3-4 ہزار 5 ہزار کچھ نہ کچھ اضافہ، اور مہینے نہیں بھی تھوڑا اضافہ کر چھوڑیں، ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی میری بات؟ تو یہ ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، تو کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ جب اس کو پتہ ہے شوہر کی تنخواہ 10 ہزار تھی تو وہ نفقہ 2-3 ہزار دیتا تھا، اب 1 لاکھ ہے 2 لاکھ ہے، تو ماشاءاللہ ہر ایماندار شوہر وہ زیادہ کرتا ہے، تو یہ تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن صرف بات نسبت کی ہے، بات نسبت کی ہے کہ ایسا مطالبہ آپ کے شان شایان نہیں تھا۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہمارا سب کچھ قربان اپنی ماؤں پر۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ مطالبہ ہم سے
غیر اختیاری طور پر ہوا، لیکن نہ ہمیں دنیا چاہیے، نہ زیب و زینت چاہیے، نہ سونے چاہیے، نہ چاندی چاہیے، ہمیں تو سرتاج انبیاء چاہیے، ہمیں سرتاج الرسل چاہیے، ہمیں امام الانبیاء چاہیے، ہمیں خاتم النبیین کی زوجیت کا شرف چاہیے، اور ہم یہی چاہتی ہیں کہ جب دنیا سے ہماری روح جائے، ہم پردہ کریں تو ہمارے نام کے ساتھ یہی ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے اور مومنوں کی ماں ہے۔ یہ بس سب نے کس کو اختیار کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار کیا۔ اسی کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ جی وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، اور تمہیں آخرت کی زندگی چاہیے تو یقین جانو کہ اللہ نے تم میں سے جو نیک خواتین ہیں، تمہاری جیسے نیک خواتین، ان کے لیے ایسا شاندار انعام تیار کر کے رکھا ہے کہ ان کے سامنے یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں ہے، الله کچھ بھی نہیں ہے۔ يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھیں جس کو پیغمبر سے، ضیاء الدین صاحب بڑی قیمتی بات ہے ادب والی، جس کو اپنے پیغمبر سے جتنی محبت ہے، جتنا عشق ہے، جتنا وہ اس کے قریب ہے، جس کو دین سے جتنی زیادہ محبت ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے، جو جتنا دیندار ہے، اس کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جس کا جتنا زیادہ تعلق اللہ اور رسول کے ساتھ ہوگا اس کا اجر عام لوگوں سے بھی ڈبل ہوگا، لیکن ان کیس اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو پھر غلطی کا جو کیا ہوگا، ہاں وہ بھی پھر ڈبل ہوگی۔ کیوں؟ لیول کے حساب سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو تو بتایا، اصل میں امت کی بیٹیوں کو بتا دیا، ہمیں بتا دیا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی ہوئی بے ہودگی کا ارتکاب کرے گی تو اس کو عذاب بھی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ازواج مطہرات آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ تقوی اختیار کریں گی، تقوی کا ثواب بھی دگنا ہوگا، کوئی گناہ ہو گیا تو اس کا عذاب بھی دگنا ہو گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، استاد جی نے لکھا بھی ہے، جس شخص کو پیغمبر کے ساتھ جتنا قرب ہوگا اس سے اپنے عمل میں اتنا ہی محتاط رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضرات صحابہ، امہات المؤمنین، اہل بیت، سب کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے مسائل حل فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، اللہ تعالیٰ قرآن کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے۔ جن کے مسائل ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، کسی پہ قرضہ ہے، کسی کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، اس قرآن کے صدقے، صحابہ کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ذات کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ ہمارا جینا بھی طالب علم بنا کے رکھے، اللہ ہمارا مرنا بھی طالب علم بنا کے رکھے، ہمارا حشر بھی طلبہ کے ساتھ کرے، ہمارا جینا بھی ایمان پر ہو، مرنا بھی ایمان پر ہو، اور اللہ تعالی ہمارا حشر بھی اور آخری خاتمہ بھی ایمان کو فرمائے، سجدے کی حالت ہو، اللہ بھی راضی ہو، لوگ بھی راضی ہوں، یہ کلمہ زبان پہ جاری ہو کر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ کے ساتھ بلا لے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتہ اللہ۔